بلند آواز سے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين آنس الغريبين رحمة للعالمين أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما عرج بي إلى السماء رأيت عن يمين العرش مكتوبا إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات سارے حضرات سامعین محترم حاضرین مجلس موالیان حیدر کرار عزاداران شہداء کربلا سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا لما عرج بی الی السماء شب معراج جب مجھے آسمانوں پہ لے جایا گیا رأیت ان یمین العرش مکتوبا میں نے اللہ کے عرش پر دائیں جانب ایک جملہ لکھا ہوا دیکھا اور وہ جملہ یہ تھا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ بے شک حسین چراغ ہدایت ہے اور بے شک حسین کشتی نجات خداوند عالم نے کب سے اپنے عرش کو اس جملے سے مزین فرمایا یہ خدا ہی جانتا ہے، لیکن سید الانبیاء فرماتے میں نے شب معراج عرش پر یہ جملہ پڑھا، میرا دل کہتا ہے جب سے اللہ نے عرش کو خلق فرمایا ہوگا اس جملے سے اپنے عرش کو مزین فرمایا ہوگا۔ اتنا اطلاق ہے اس جملے میں، کوئی استثناء نہیں، کوئی تخصیص نہیں کہ حسین کن کے لیے چراغ ہدایت ہے اور کن کے لیے نہیں۔ اس اطلاق و عموم کے پیش نظر
مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں یوں ترجمہ کروں، حسین چراغ ہدایت ہے انبیاء کے لیے، حسین چراغ ہدایت ہے اولیاء کے لیے، حسین چراغ ہدایت ہے ہر مسلمان کے لیے، اور حسین چراغ ہدایت ہے دنیا کے ہر انسان کے لیے۔ بے شک حسین چراغ ہدایت ہے اور حسین کشتی نجات ہے۔ سید الانبیاء کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے یہ الفاظ قیامت تک کے لیے میرے پیغمبر نے یہ فیصلہ کر دیا، اگر دنیا میں ہدایت کے متلاشی ہو تو تب بھی آؤ حسین کی بارگاہ میں، اور اگر نجات کی تمنا رکھتے ہو تب بھی آؤ حسین کی بارگاہ۔ ہدایت بھی تمہیں بارگاہ حسین سے ملے گی اور نجات بھی تمہیں بارگاہ حسین سے ملے گی۔ اور خوش نصیب ہے وہ انسان جو امام حسین علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے۔ انسانوں کی کئی طرح سے تقسیم کی جا سکتی ہے، ہزاروں تقسیمات ہیں جن میں انسانوں کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ ہمیں قیامت تک کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں پوری نوع انسانیت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، یا حسین سے محبت کرنے والے ہیں یا یزید سے محبت کرنے والے ہیں۔ ایک یہ بھی تقسیم ہے، پوری نوع بنی آدم ان دو حصوں میں تقسیم ہے، یا حسین سے محبت کرنے والے یا یزید سے محبت کرنے والے۔ اور ماہ محرم کا چاند ہر سال نمودار ہو کے ہر دو گروہ کا تعارف کرواتا ہے، حسین کے چاہنے والے کون ہیں، یزید کے چاہنے والے۔ قدر کرنا میرے دوستوں، سید الانبیاء کی حدیث عرض کر رہا ہوں، رحمت دو عالم نے فرمایا تھا، اذا اراد اللہ بالعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین۔ سید الانبیاء فرما کے گئے، اللہ رب العزت جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت پیدا کرتا ہے۔ پروردگار جب کسی کو خیر پہنچانا چاہے تو پروردگار اس کے دل میں امام حسین کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ حدیث ابھی مکمل نہیں ہوئی، فرمایا اذا اراد اللہ بالعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیارت الحسین۔ خداوند عالم جب کسی کو بھلائی پہنچانا چاہے اس کے دل میں امام حسین کی محبت بھی پیدا کرتا ہے، اس کے دل میں زیارت امام حسین کی محبت بھی پیدا کرتا ہے۔ کل روز عاشور ہے اور زیارت عاشورہ میں التماس کرتا ہوں کہ ضرور اس محسن انسانیت کی بارگاہ میں سلام کہیے گا، زیارت عاشورہ کی ضرور تلاوت فرمائیے گا۔ اور معصومین نے یہ ایک بڑا مفصل باب ہے، اس میں بہت وقت چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی عظمت اور فضیلت، معصوم نے فرمایا تھا سید الشہداء کی قبر اطہر کی زیارت کرنا پاک پیغمبر کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کے مترادف ہے۔ بات زیارت کی آئی ہے تو میں یہ جملہ ضرور کہنا چاہوں گا
اور یہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام ظاہر امام حسین علیہ السلام کا شرف، ظاہر امام حسین علیہ السلام کی عظمت، ظاہر امام حسین علیہ السلام کا مقام و مرتبہ۔ میرے آقا نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا نا، اولین و آخرین جمع ہوگا، ساری کائنات اکٹھی ہوگی، محشر برپا ہوگا، پروردگار عالم کی جانب سے ایک منادی ندا کرے گا میدان محشر میں، این زوار قبر الحسین، این زوار قبر الحسین، کہاں ہیں قبر حسین کی زیارت کرنے والے؟ میرے آقا فرماتے ہیں فَيَقُومَ أُنَاسٌ كَثِيرٌ، ایک بہت بڑی تعداد میدان محشر میں کھڑی ہو جائے گی۔ فَيُقَالُ لَهُمْ، تو منادی انہیں ندا کر کے کہے گا خُذُوا بِيَدِ مَنْ أَحْبَبْتُمْ وَانْطَلِقُوا بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ، منادی ندا کر کے کہے گا او زائران قبر حسین، اللہ تمہیں یہ حق دیتا ہے اہل محشر پہ نگاہ کرو، جس کا چاہو ہاتھ پکڑ لو اپنے ساتھ جنت میں لے لو۔ ظاہر امام حسین علیہ السلام کو اللہ سے شفاعت عطا فرمایا۔ خداوند عالم توفیق دے اور انسان جائے کربلا۔ میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہنا۔ پروردگارہ ہمیں زندگی میں بار بار کریم کربلا کی زیارت نصیب فرما، شہداء کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ بہت بڑا شرف، بہت بڑی سعادت۔ کل عاشور کا دن ہے، جلوس عزا، شریح برآمد ہوں گی، تعزیہ برآمد ہوگا، اس کی زیارت بھی انشاءاللہ، قبر حسین کی زیارت کا اللہ ثواب عطا کرے گا۔ ایک روایت عرض کرنے لگا ہوں جسے اہل سنت علماء نے بھی لکھا ہے۔ ایک شخص آیا تھا سید الانبیاء کی خدمت میں، عرض کرتا یا رسول اللہ میں نے نذر کی تھی، میں نے منت مانی تھی، میرا فلاں کام ہو جائے، میں دہلیز کعبہ پہ بوسہ دوں گا، حور العین کی پیشانی پہ بوسہ دوں گا۔ یا رسول اللہ میرا مقام ہو گیا، اب میں منت کیسے ادا کروں، میں نذر کیسے پوری کروں؟ سرکار نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھر چلا جا، ماں کے قدموں پہ بوسہ دے، باپ کی پیشانی پہ بوسہ دے، تیری منت پوری ہو جائے، منت ادا ہو جائے۔ عرض کرتا یا رسول اللہ میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اب منت کیسے ادا ہوگی؟ اور میں پھر بھی پریشانی کی ضرورت نہیں، قبرستان چلا جا، ماں کی قبر کو پائندے کی طرف سے، باپ کی قبر کو سرانے کی طرف سے بوسہ دے، تیری منت ادا ہو جائے۔ ایک قدم اور بڑا، عرض کرتا یا رسول اللہ مجھے ماں باپ کے نشان قبر معلوم نہیں، میں تو بہت چھوٹا تھا جب ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اب میری منت ادا کیسے ہوگی؟ اور میں پھر بھی پریشان نہ، میرے سامنے بیٹھ، زمین پہ 2 خط کھینچ، نیت یہ کر، قصد یہ کر، یہ تیرے باپ کی قبر کی شبیہ ہے، یہ تیری ماں کی قبر کی شبیہ ہے، ان لکیروں کے بوسے لے لے، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ میرے دوستو یہ حدیث جہاں والدین کی عظمت کو بیان کرتی ہے، وہاں پہ پیغمبر نے گویا ایک اور چیز بھی ہمیں بتائی ہے کہ جب اصل تک رسائی ممکن نہ ہو تو اس کی شبیہ بنا کے بھی وہی غرض پوری کی جا سکتی ہے جو اصل سے پوری کی جا سکتی ہے۔ ہم ہوتے کربلا میں،
اب امام حسین علیہ السلام کی اور شہداء کربلا کی قبر اطہر پہ حاضر ہو کے سلام کرتے، وہاں نہ جا سکے تو قبر حسین اور روضہ حسین کی شبیہ پہ جا کے السلام علیک یا ابا عبداللہ، اس پروردگار کے ہاں ثواب میں کمی نہیں ہے، اس کی عطا میں کمی نہیں۔ اور حسین جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا تھا الا وان الحسین باب من ابواب الجنہ، فرمایا آگاہ ہو جاؤ، سن لو، حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، من عاندہ حرم اللہ علیہ رائحۃ الجنہ، جو حسین سے دشمنی کرے گا اللہ اس میں جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دے گا۔ حسین تیری عظمت کو سلام۔ شیعہ سنی علماء نے اس روایت کو ذکر کیا، سید الانبیاء ام المؤمنین حضرت عائشہ کے گھر تشریف لائے اور آ کے فرمایا ہے عائشہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ بی بی نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ آج گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ سرکار نے جب سنا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، اپنی عبائے مبارک اٹھائی اور سید الانبیاء نے گھر سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ فرمایا خانہ زہرا میں جاتا ہوں۔ یہ اگلے لفظ قابل توجہ، خانہ زہرا میں جاتا ہوں، کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا فانظر الی الحسن والحسین ولیذهبا معدی من الجوع، خانہ زہرا میں جاتا ہوں، حسن اور حسین کو دیکھوں گا میری بھوک ختم ہو جائے، حسنین کی زیارت کروں گا میری بھوک ختم ہو جائے۔ سید الانبیاء چلتے ہوئے صدیقہ کبریٰ کے پاس آئے، بی بی نے بڑھ کے استقبال کیا، سرکار دو عالم نے فرمایا فاطمہ بیٹی حسنین کہاں ہے؟ عرض کی بابا جان صبح سے نکلے ہیں ابھی تک لوٹ کے نہیں آئے، میں خود پریشان ہوں۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ بیٹی پریشان نہ ہو، حسنین جہاں بھی ہوں گے اللہ کی امان میں ہوں گے اور میں جاتا ہوں ان کو تلاش کرنے۔ سید الانبیاء چلے، سرکار کو دیکھ کے کچھ اصحاب پیمبر بھی پیمبر کے ساتھ ہو گئے، تلاش کرتے کرتے حدیقہ بنی نجار میں کیا دیکھا؟ جبرائیل نے پر بچھایا ہوا، دونوں شہزادے ایک دوسرے کے گلے میں مہ ڈالے، جبرائیل کے پر پہ آرام کر، دوسرے پر سے جبرائیل نے سایہ بنایا۔ میں عرض کروں کہ امام حسین علیہ السلام جبرائیل کے پروں سے بنا ہوا لباس بھی پہنتے رہے ہیں۔ امام حسین کا گہوارہ جھلاتے تھے، گہوارہ جمانی کرتے تھے جبرائیل، اور بڑے خوبصورت جملے لکھے جنہوں نے سید الشہداء کی سیرت و عظمت پر لکھا۔ جبرائیل جب امام حسین علیہ السلام کا جھولا جھلایا کرتا تھا نا، ایک لوری سنایا کرتا تھا، اور وہ لوری یہ ہوتی تھی ان فی الجنت نہر من لبن لعلی وحسین وحسن وکل من کان محبا لهم دخل الجنت من غیر فتن۔ جبرائیل جھولا جھلاتے ہوئے کہا کرتا تھا اللہ نے جنت میں دودھ کی ایک نہر جاری کر رکھی ہے علی کے لیے، حسین کے لیے، حسن کے لیے، اور ہر اس کے لیے جو ان سے محبت کرنے والا۔
جو ان سے محبت کرتا ہے دخل الجنت من غیر فتن، اور انہی کا محب ہے جو بغیر کسی آزمائش کے جنت میں جانے والا۔ جبرائیل کے پر میں آرام کر رہے، امام آپ پیغمبر نے بڑھ کے آگے شہزادوں کو بیدار کیا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کو سید الانبیاء نے اٹھایا، امام حسین علیہ السلام کو جبرائیل نے اٹھایا۔ اب مسجد کی طرف چلے، حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ زحمت نہ فرمائے، میں حسن کو اٹھا لیتا ہوں۔ اس وقت فرمایا نعم الحاملان و نعم الراکبان۔ ابو بکر یاد رکھ دنیا میں اٹھانے والے بھی سب سے عظیم ہیں، اٹھائے جانے والے بھی سب سے مسجد میں تشریف لائے، دائیں زانوں پہ امام حسن مجتبی کو بٹھایا، بائیں زانوں پہ سید الشہداء کو بٹھایا۔ جناب بلال سے فرمایا لوگوں کو اکٹھا کرو۔ سرکار نے اپنے نواسوں کی عظمت بیان فرمایا، دو چار حدیث ہوئی۔ سرکار نے فرمایا الا ومن احب الحسن والحسین واباهما وامهما كان معي في درجتي يوم القيامه۔ فرمایا مسلمانوں آگاہ ہو جاؤ، سن لو، جو میرے حسن اور حسین سے محبت کرے گا، ان کے پاک بابا امیر المؤمنین علی سے محبت کرے گا، ان کی ماں فاطمہ زہرا سے محبت کرے گا، قیامت کے دن جنت میں اسی مقام پہ ہوگا جس مقام پہ میں مصطفیٰ ہوں۔ بارگاہ رب العزت میں عرض کی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم انی احب الحسن والحسین۔ میرا اللہ تو جانتا ہے میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، فاحبا من یحبہما، میرا اللہ تو بھی ان سے محبت کر جو میرے حسن اور حسین سے محبت کر، تو بھی ان سے محبت کر جو میرے حسن اور حسین سے محبت کر۔ پھر فرمایا ایھا الناس الا ادلکم خیر الناس جدا وجدتا، لوگوں میں بتاؤں دنیا میں کون ہے جس کے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں، جن کی نانی جیسی کسی کی نانی نہیں؟ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ فرمایا الحسن والحسین، ان کے نانا انبیاء کے سردار، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ محسنہ اسلام۔ ایھا الناس الا ادلکم خیر الناس ابا و اما، لوگوں میں بتاؤں دنیا میں کون ہے جن کے بابا جیسا کسی کا بابا نہیں، جن کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں؟ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ فرمایا الحسن والحسین، ان کے بابا سید الاوصیاء، ان کی ماں سیدۃ النساء العالمین۔ ایھا الناس الا ادلکم خیر الناس عما وعمتا، میں بتاؤں دنیا میں کون ہے جن کے چچا جیسا کسی کا چچا نہیں، جن کی پھوپھی جیسی کسی کی پھوپھی نہیں؟ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ فرمایا الحسن والحسین، جن کے چچا جعفر طیار جنت میں فرشتوں کے ساتھ محل پرواز ہیں، اور جن کی پھوپھی ام ہانی وہ ہے جن کے گھر سے اللہ نے مجھے معراج کی سعادت عطا فرمایا۔ اور فرمایا لوگوں سن لو، جو میرے حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور فرمایا سنو حسن اور حسین جنتی، ان کا نانا جنتی، ان کی نانی جنتی، ان کا ماں باپ جنتی، ان کے چچا اور پھوپھی جنتی۔ اور فرمایا یاد رکھو ان سے محبت کرنے والا بھی جنتی۔ اور حد ہو گئی، آخری جملہ پیغمبر نے فرمایا جو میرے حسن اور حسین کے محبوں سے محبت کرے اللہ اس کو بھی جنت عطا فرمائے۔ جو میرے حسنین کے محبوں سے محبت کرے اللہ اسے بھی جنت عطا فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام تشریف لا رہے تھے، حذیفہ یمانی پیغمبر کی خدمت میں موجود تھے۔
سرکار دو عالم نے دیکھ کے خطاب کیا، مرحباً بک یا زین السماوات والارض، اے زمینوں اور آسمانوں کی زینت حسین، مرحبا۔ حذیفہ عرض کرتے یا رسول اللہ، آپ کے علاوہ بھی کوئی ارض و سما کی زینت ہو سکتا ہے؟ فرمایا حذیفہ، آسمان والے تم سے زیادہ بہتر حسین کی عظمت کو سمجھتے ہیں۔ جب کبھی زانو الاطلس میں بٹھاتے تھے نا امام حسین علیہ السلام کو، چند طرح کے لفظوں سے خطاب کرتے تھے، یا بنیا انک سید و ابن السید و ابو السادہ، بیٹا تو بھی سید و سردار ہے، ایک سید و سردار کا بیٹا ہے اور سادات کا باپ ہے۔ کبھی فرماتے یا بنیا انک حجت و ابن الحجت و ابو الحجت، بیٹا تو بھی حجت خدا ہے، ایک حجت خدا کا بیٹا ہے اور حجت الہی کا باپ۔ کبھی فرماتے یا بنیا انک امام و ابن الامام و ابو الائمہ، بیٹا تو بھی امام ہے، ایک امام کا بیٹا ہے اور 9 ائمہ کا باپ ہے۔ اور کبھی کبھی یہ جملہ بھی فرماتے تھے، سننا سرکار دو عالم سید الانبیاء امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کے فرماتے تھے، بے ابی انت و امی یا حسین، حسین تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ حسین تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہو جائیں، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ روایت کے لفظ موجود ہیں، سید الانبیاء کا گزر ہوا، جب بچے کھیل رہے تھے، سید الشہداء بھی جن کے پاس تھے، سرکار دو عالم نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا تو پکڑنا چاہا، اور امام حسین علیہ السلام پیغمبر کے آگے آگے دوڑنے لگے۔ کون رسول؟ ان کے زیارت نامے میں آگے آپ ایک جملہ پڑھتے ہیں، السلام علیہ یا صاحب الوقار والسکینہ، صاحب وقار پیغمبر، صاحب سکینہ پیغمبر۔ امام حسین علیہ السلام آگے آگے دوڑ رہے، فطفق الصبی یفر مرة من هؤلاء ومرة من هؤلاء۔ امام حسین علیہ السلام بچے تھے، کبھی دائیں کی طرف نکل جاتے، کبھی بائیں کی طرف نکل جاتے۔ راوی کہتے جماعت اصحاب پیغمبر کی پیغمبر کے ساتھ تھی، کہتے ہم نے دیکھا پیغمبر نے بازو پھیلائے ہوئے تھے، جس طرف حسین جاتے پیغمبر حسین کے پیچھے اسی طرف۔ بالآخر امام حسین علیہ السلام کو پکڑا، ایک ہاتھ چھوڑی کے نیچے رکھا، ایک ہاتھ سر پہ رکھا۔ امام حسین علیہ السلام کے لبائے مبارک کا بوسہ لیا اور فرمایا حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ بات یاد آ گئی جو میں کرتا چلوں، یہ وہ حدیث ہے جس محدثین اہل سنت نے ذکر کی، حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسینا وابغض اللہ من ابغض حسینا۔ حسین مجھ سے، میں حسین سے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے بغض کرتا ہے جو میرے حسین سے بغض کرتا ہے۔ ذرا غور فرمائیے گا، یہ حدیث ہمیں محبوب خدا بننے کا طریقہ سکھا رہی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تم حسین سے محبت کرو۔ تم جب امام حسین سے محبت کرو گے، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ انسان محب حسین بن کے چلے گا، محبوب خدا بن کے لوٹے گا۔ یہ محبوب خدا بننے کا طریقہ ہمیں حدیث نے سکھایا۔ ایک طریقہ محبوب خدا بننے کا ہمیں قرآن بھی سکھاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔
میرا حبیب ان مسلمانوں سے کہہ دیجیے اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میں رسول کی اتباع کرو، اور جب میری اتباع کی منزل پہ آ جاؤ گے نا پھر اللہ تم سے محبت کرنا شروع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تم محبوب خدا بن جاؤ گے۔ قرآن نے کیا بتایا؟ اگر محبوب خدا بننا چاہتے ہو تو آؤ اتباع رسول کرو، اور حدیث نے کہا اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو حسین سے محبت کرو۔ محبوب خدا بننے کا کوئی ایک معیار نہ ہوا؟ نہیں میرے دوستو، کیا تضاد ہے قرآن میں اور حدیث میں؟ کیا تضاد ہے آیت میں اور روایت میں؟ نہیں، قرآن کو حدیث کے ساتھ ملا کے دیکھو، آیت کو روایت کے ساتھ ملا کے دیکھو، نتیجہ یہی نکلے گا۔ گویا فرما دیا گیا، یاد رکھو اتباع رسول اس وقت تک اتباع رسول نہیں ہے جب تک محبت حسین نہ ہو، اور محبت حسین اس وقت تک محبت حسین نہیں ہے جب تک اتباع رسول نہ ہو۔ اتباع رسول کے بغیر محبت حسین کا کوئی فائدہ نہیں، اور محبت حسین کے بغیر اتباع رسول کا کوئی فائدہ نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ام المؤمنین ام سلمہ روایت کرتی ہیں گرمی کا دن تھا، سید الانبیاء گھر تشریف لائے، تھکے ہوئے تھے۔ مجھے فرمایا ام سلمہ میں حجرے میں آرام کرنے جا رہا ہوں، دیکھنا کوئی مجھے بے آرام نہ کرے۔ یہ بھی کہتی ہے رحمت دو عالم حجرے میں تشریف لے، زیادہ دیر نہیں گزری، تھوڑی دیر گزری تھی، امام حسین علیہ السلام چلتے ہوئے تشریف لائے۔ پوچھا نانی اماں میرے نانا کہاں ہے؟ فرمایا بیٹا تیرے نانا حجرے میں آرام کر رہے ہیں۔ نانی میں نانا سے ملنا چاہتا ہوں۔ فرمایا تیرے نانا نے منع کیا ہے کہ میں آرام کرنا چاہتا ہوں اور کوئی مجھے بھی آرام نہ کرے۔ یہ لفظ کتاب میں موجود ہیں جو میں اب عرض کرنے لگا۔ امام حسین علیہ السلام نے یوں نانی کی طرف دیکھا، عرض کی نانی اماں مجھے غور سے دیکھیے، کیا میرے لیے بھی میرے نانا نے منع فرمایا ہے کہ میرا حسین بھی نہ آیا؟ یہ تکرار نانی اور نواسے کی پیغمبر نے حجرے کے اندر سے سنی، آواز دے کے فرمایا ام سلمہ میرے حسین کو نہ روکو، ام سلمہ میرے حسین کو نہ روکو، میرے حسین کو آنے دو۔ یہ بھی کہتی میں نے روزہ در سے دیکھا امام حسین حجرے میں داخل ہوئے، سید الانبیاء نے امام حسین علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور سینے کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے تھے ہونا یا حسین، ہونا یا حسین، حسین آؤ میرے سینے پہ سوار ہو جاؤ۔ یہ بھی کہتی میں نے دیکھا پیغمبر کا سینہ تھا، حسین کے قدم تھے، پیغمبر کے سینے پہ تھے سوار حسین، پیغمبر حسین سے محبت فرما رہے تھے۔ عزادارو یہ وقت وقت کی بات ہے، یہ وقت وقت کی بات ہے۔ کبھی پیغمبر کے سینے پہ سوار، کبھی پیغمبر کے شانوں پہ سوار، کبھی پیغمبر خطبہ چھوڑ کے حسین کو اٹھائے، کبھی حسین کے لیے گھوڑا بن جانا۔ یہ وقت وقت کی بات ہے، ابھی کربلا نہیں آئی تھی نا۔ عزاداروں وہ حسین جو جبرائیل کے پر پہ آرام کرتا ہے، وہ حسین جو پیغمبر کے سینے پہ آرام کرتا ہے۔ ایک جملہ کہہ دوں عزاداروں، یہی شب جب گزر جائے گی اور
کل کا دن آ جائے گا اور جب عاشور کی عصر ڈھل جائے گی اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ سر لوکے نیزہ پہ کٹ کے سوار ہو چکا مظلوم کا، ایک مرتبہ آواز گونجی میدان کربلا میں من ینتدب للحسین، اس آواز کا گونجنا تھا، فضا تڑپ گئی اور دوڑ کے آئی جناب زینب کبریٰ کی خدمت میں، آقا زادی ہم برباد ہو گئے۔ بی بی نے فرمایا فضا ہم تو اجڑ چکے، اب کیا نیا ظلم ہونے والا ہے؟ جناب فضا کہتی ہے آقا زادی میں سن کے آئی ہوں، عمر ابن سعد نے یہ آواز بلند کی ہے، من ینتدب للحسین، کون ہے جو حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے؟ مہر نبوت کا سوار حسین، پیغمبر کے سینے کا سوار حسین، اجرکم علی اللہ۔ عاشور کی شب ہے، اللہ رسول آپ سے راضی ہو، حسین کی ماں آپ سے راضی ہو۔ دنیا کا دستور ہے، دنیا کا دستور ہے، بیٹا مر جائے کسی کا جو جاتا ہے نا تعزیت کے لیے، وہ تعزیت کرنے والوں کا باپ شکریہ ادا کرتا ہے، تمہارا شکریہ میری ڈھارس بڑھانے آئے ہو، اس غم میں مجھے حوصلہ دینے آئے ہو۔ خدا جانتا ہے یہ مفہوم روایات میں موجود ہے، جب روتے ہو نا غم حسین میں، جب روتے ہو نا فاطمہ زہرا کے اس غریب لال کو، رسول کی بیٹی تمہارا شکریہ ادا کرتی ہے۔ میرے حسین کے رونے والوں، اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ آج کی شب ذرا تصور فرمائیے، ذہن لے چلیے کربلا، بیٹے والی ماں کا بیٹا موجود ہے، بھائی والی بہن کا بھائی موجود ہے، شوہر والی کا شوہر موجود ہے، لیکن جب یہ شب ڈھل جائے گی، کل کی جب رات آئے گی، اللہ 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 اجڑ جائے گا علی و بطول کا گھرانہ، اجڑ جائے گا علی و بطول کا گھرانہ۔ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اور عزاداروں، حسینیوں، ماتمداروں، نہ بھولنا اس بات کو کبھی، عمر ابن سعد 9 محرم کو جنگ چھیڑنا چاہتا تھا، امام حسین علیہ السلام نے آقا عباس سے فرمایا عباس بھائی جاؤ، ایک رات کی مہلت مانگو۔ میں حسین چاہتا ہوں جی بھر کے اللہ کی عبادت کر۔ فرماتے تھے میرا آقا میرا اللہ تو جانتا ہے حسین عاشق ہے عبادت کا، نماز کا۔ کربلا میں لے چلیے ذہن، قیام امام حسین علیہ السلام سے تسبیح و تحلیل کی صدائیں آ رہی ہیں، ذکر اور اذکار کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اور اصحاب امام حسین علیہ السلام جنگ کی تیاری بھی فرما رہے ہیں۔ یقین فرمائیے میں امام حسین علیہ السلام کے جانثاروں میں ایسے ضعیف اور بوڑھے اصحاب اور جانثار بھی تھے۔ ایک سید الشہداء کا جانثار ایسا تھا جو اتنا بوڑھا تھا اس کے ابرو ڈھلک کے آنکھوں پہ آئے ہوئے، جب دیکھنا ہوتا تھا نہ یوں ابرو پہلے اٹھاتا تھا پھر دیکھتا تھا۔ عاشور کی شب خیمے میں بیٹھا وہ بھی تلوار تیز کر رہا اور پوچھتا
پوچھتا تھا اپنے ساتھیوں سے بار بار، بتاؤ یہ رات کب ڈھلے گی، کب شروع ہوگی، کب شروع ہوگی کہ میں فرزند رسول کی نصرت میں قاتلان حسین اور دشمنان حسین کے سر کاٹتا ہوا میں حوض کوثر کے کنارے پہنچوں گا۔ خدا جانتا ہے گھبرا کے نہیں، امام حسین علیہ السلام کے جانثاروں نے، کربلا کے رہیوں نے، عاشقان موت نے بے چینی سے رات گزاری، کب صبح ہو، اور ہم اپنی جانیں امام حسین علیہ السلام پہ قربان کریں۔ درس وفا جاری ہے، خیموں میں مائیں اپنے بچوں کو درس دے رہی ہیں، سب سے پہلے تم اپنی جان قربان کرنا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خداوند عالم اس شب عاشور کا، روز عاشور کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بھرپور عزاداری کیجیے۔ خداوند عالم آپ کا گریہ، آپ کے آنسو، آپ کی عزاداری، آپ کا ماتم، آپ کا نوحہ، آپ کی ساری سائی کو اللہ قبول فرمائے۔ عاشور کی شب گزر گئی، عاشور کا دن چڑھا، اور عاشور کے دن کا آغاز ہوا اذان علی اکبر سے۔ سید الشہداء نے لشکر یزید کو لہجہ رسول سنوایا ہے۔ عزاداروں دن چڑھا، حملہ اولا میں 50 سے زیادہ اصحاب امام حسین علیہ السلام کے شہید ہوئے۔ پھر لشکر ترتیب دیا گیا، پھر میسرہ میمنہ متعین کیا گیا۔ وہ وقت آ گیا جب امام حسین علیہ السلام کے سارے اصحاب جہاں میں شہادت نوش کر چکے، اب کوئی نہیں رہ گیا امام حسین کا۔ اب اس سے آگے دو جملے میں نے کہنے، جب کوئی نہ رہ جائے نا، غریب کربلا نے میدان کربلا میں صدائے استغاثہ بلند کی، حال میں ناصر ینصرنا۔ عزاداروں میں کہا کرتا ہوں، جب بھی آپ یہ جملہ سنیں نا، آقا کی صدائے استغاثہ سنیں، دل میں ضرور کہا کریں لبیک یا حسین۔ امام حسین کا یہ استغاثہ 61 ہجری عشر عاشور کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ آج بھی کربلا سے آواز آ رہی ہے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی ہماری مدد کو پہنچنے والا، ہے کوئی ہماری فریاد کو پہنچنے والا۔ اور کیا لفظ تھے سید الشہداء کے استغاثہ کے۔ آخر میں جملہ فرما، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو رسول زادیوں کا پردہ بچائے؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ امام کے استغاثے پر لبیک کہنا واجب تھا۔ میرے دوستو، یہ صدائے استغاثہ جب خیموں تک پہنچی نا، اور 6 ماہ کے لال علی اصغر کے کانوں پہ یہ صدا پہنچی، بچہ ہے لیکن شعور میں علی اکبر سے کم نہیں، شعور میں جناب عباس سے کم نہیں، سمجھتے ہیں کہ بابا امام وقت کی آواز پہ لبیک کہنا واجب ہے۔ عزاداروں ذرا تصور فرمائیے، 6 ماہ کا بچہ، 3 دن کا پیاسا، اگر علی اصغر قدموں پہ چل کے آنے کے قابل ہوتے، قدموں پہ چل کے آتے، بابا میں ہوں آپ کی نصرت کے لیے حاضر، چلنے کے قابل نہیں تھے، کیا کیا؟ بابا کی صدائے استغاثہ پہ لبیک کا انداز یہ اختیار کیا، اپنی ساری طاقت جمع کر کے خود کو جھولے سے گرا کے کہا، بابا میں حاضر ہوں تیری نصرت۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ سننا عزاداروں، سننا، شہزادہ علی اصغر جھولے سے گرے نہیں، خود کو جھولے سے گرایا ہے، اور گرا کے بابا کی صدائے استغاثہ پہ لبیک کہی ہے۔
شہزادہ یسر کا جھولے سے گرنا تھا، خیام میں کوہرام مچ گیا، خیام میں کوہرام مچ گیا، غریب کربلا خیمے میں داخل ہوئے، بہن زینب خیریت ہے؟ کوئی قضیہ تو نہیں ہو گیا؟ کوئی مر تو نہیں گیا؟ آقا بھیا جب سے آپ نے صدا استغاثہ بلند کی ہے، آپ کا لال علی اصغر جھولے میں آرام نہیں کرتا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ فرمایا لاؤ بہن علی اصغر کو میرے حوالے کرو، میں جاتا ہوں لشکر یزید کے سامنے اتمام حجت کرتا ہوں، علی اصغر کے لیے پانی مانگتا ہوں۔ عزاداروں حسینی تشریف فرماؤ، زہرا کے لال نے کربلا میں تمہیں بلایا نہیں ہے، تمہیں بلایا نہیں ہے۔ میرے آقا نے تمہارے نام بھی ایک وصیت بھیجی ہے، ایک وصیت فرمائی ہے، اور جناب سکینہ کے توسط سے وہ وصیت ہے۔ سن لو گے دو وصیت کے جملے۔ میرے آقا نے تمہیں وصیت کی ہے، شیعتی مہما شربتم مع عذب فاذکرونی، میرے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا نا، میں پیاسے کی پیاس کو یاد رکھنا، اور سمیتم بے غریب و شہید فاندرونی، جب کسی پردیسی کا ذکر سننا، جب کسی شہید کا ذکر سننا، مجھ پہ آنسو بہانا۔ اور آقا کی وصیت سنو، میرے آقا کی حسرت سنو، فرمایا لیتکم فی یوم عاشوراء جميعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی۔ او میرے شیعو کاش تم ہوتے کربلا میں اور دیکھتے میں کیسے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا، کیسے میرے اصغر کو سیراب کر رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام شہزادے کو لے کے چلنے کا ارادہ کیا، جناب رباب نے عرض کی آقا تھوڑی دیر کے لیے اصغر مجھے دیجیے۔ ہر ماں نے اپنے بیٹے کو تیار کر کے بھیجا ہے، آقا مجھے بھی اصغر سے ایک بات کرنا ہے۔ باب ارباب مقاتل نے یہ جملہ لکھا، جناب رباب نے اصغر کو لیا، اصغر کے کان میں ایک بات کی، میرا بیٹا اصغر جب تک علی اکبر زندہ تھے تیرے بابا کو کوئی زخم نہیں لگا، جب تک عباس زندہ تھے تیرے بابا کو کوئی زخم نہیں لگا، جب تک قاسم زندہ تھے تیرے بابا کو کوئی زخم نہیں لگا۔ علی اصغر بیٹا خیال کرنا تیری زندگی میں تیرے بابا کو کوئی زخم نہ لگا۔ اجرکم علی اللہ۔ لے کے چلے علی اصغر کو، کربلا کی گرم دھوپ ابا کا سایہ بنایا، لشکر یزید کے سامنے آئے، فرمایا وہ لشکر یزید تمہاری نگاہ میں قصوروار ہوں تو میں ہوں، اس 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور ہے جس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے؟ اولا ترون انہ کیفا یتلظ عطشا، دیکھتے نہیں ہو کہ شدت پیاس سے کس طرح سے آہستہ سے منہ کھولتا ہے، آہستہ سے منہ بند کرتا ہے۔ سنا جملہ باب ارباب ازا نے لکھا، باب ارباب مقاتل نے لکھا، لشکر یزید سے ایک آواز ہے، حسین پانی خود پینا چاہتا ہے، بچے کا بہانہ کرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا علی اصغر بیٹا تو حجت خدا کا بیٹا ہے، ان پہ اتمام حجت کر اور انہیں بتا کہ میں پیاسا ہوں۔ عزادارو جناب علی اصغر کا چہرہ لشکر یزید کے سامنے کیا، سنو گے جناب علی اصغر نے اتمام حجت کیا، چھوٹی سی ننھی خشک زبان اپنے خشک لبوں پہ پھیرنا شروع کی۔ عزادارو خدا کی قسم یہ وہ منظر تھا، لشکر یزید کے شقی بھی منہ چھپا کے منہ پھیر کے رونے لگ گئے تھے۔ عزادارو کہتے تھے لوگ او یزیدیو او بدبختو او شقی اور بدبخت افراد، یہ تو بچہ ہے، اس بچے کا کیا قصور ہے، بچے کو پانی پلا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بغاوت کے آثار پیدا ہو گئے لشکر یزید میں۔ اس موقع پہ عمر ابن سعد نے کہا تھا حرملہ سے اقطع کلام الحسین، قبل اس کے کہ میرے لشکر میں بغاوت پھیل جائے حسین کی کلام کو قطع کر دے۔ عزاداروں سادات غیر سادات مجھے معاف کرنا،
بہت بڑی مصیبت ہے۔ حرملہ جو ماہر تیر انداز تھا، حرملہ نے کمان میں 6 شعبہ تیر رکھا۔ سننا معاف کرنا، مجھے معاف کرنا۔ عزاداروں، انسانوں کے مارنے کے لیے تو 1 شعبے والا تیر بھی کافی تھا، 6 شعبہ تیر کبھی آپ نے دیکھا ہو، پھر آپ کے ذہن میں آئے گی یہ بات۔ 6 شعبہ تیر انسانوں کے لیے نہیں ہوتا تھا، گھوڑوں کو مارنے کے لیے ہوتا تھا۔ عزاداروں، حرملہ نے کمان میں 6 شعبہ تیر رکھا۔ عزاداروں، اس تیر کا چلنا تھا، اس شدت سے وہ تیر آیا، جناب علی اصغر کے کان اور گلے میں لگا۔ روایت کے لفظ فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدَيْ أَبِيهِ، اس زور سے تیر لگا، علی اصغر بابا کے ہاتھوں پہ پلٹ گئے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اس زور سے تیر لگا، انقلب الصبی علی ید ابی، علی اصغر بابا کے ہاتھوں پہ پلٹ گئے تھے۔ فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، اس تیر نے کیا کیا، ایک کان سے دوسرے کان تک علی اصغر کا گلا چیر کے رکھ دیا۔ عزادار و ارباب مقاتل نے یہ جملہ لکھا، تیر کا لگنا تھا، جناب علی اصغر کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، چہرے پہ مسکراہٹ آئی، ایک مانا خیز نگاہ بابا کی طرف دیکھی۔ بابا بابا مجھے معاف کرنا، میرا گلا چھوٹا تھا، اس لیے آپ کے بازو میں تیر پیوست ہوا۔ اجرکم علی اللہ۔ کوئی غم نہ دیکھو، کوئی غم نہ دیکھو عزاداروں، حسین کی ماں آپ سے راضی ہو، حسین آپ سے راضی ہو۔ عزاداروں، گلے کو چیر کے مظلوم حسین کے بازو میں تیر پیوست ہوا۔ اب سن لینا جملہ، سن لینا، تیر لگنے کے بعد ہوا کیا؟ عزاداروں، ارباب مقاتل نے لکھا، سارا یرفرف کالطیر المذبوح۔ عزاداروں، مجھے معاف کر دینا، تیر لگنے کے بعد کیا ہوا؟ کبھی آپ نے پرندہ ذبح ہوتا دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے پرندہ ذبح ہوتا دیکھا ہے؟ جب پرندے کی گردن پہ چھری پھر جائے، پرندہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے پروں کو حرکت دیتا ہے، اپنے پروں کو پھڑپھڑاتا ہے۔ عزاداروں، تیر لگنے کے بعد شہزادہ علی اصغر اپنے ہاتھوں کو حرکت دے رہے تھے، جیسے ذبح شدہ پرندہ اپنے پروں کو۔ اجرکم علی اللہ۔ یوں تڑپا حسین کا لال، یوں تڑپا رباب کا لال۔ عزاداروں، اب وہ منزل آئی، حسین تیرے صبر کو سلام، حسین تیرے حوصلے کو سلام، حسین تیری عظمت کو سلام۔ بازو سے تیر نکالا، اب 6 شعبہ تیر تھا، تیر کے وہ کانوں میں پیوست تھا۔ عزادار، مجھے معاف کر دینا، جوان بدن سے برچھی کا پھل نکالنا آسان ہے، جوان بدن سے برچھی کا پھل نکالنا آسان ہے، ننھے گلے سے تیر کی نوک نکالنا مشکل تھا۔ یہ حسین کا جگر تھا، یہ حسین کا صبر تھا، یہ حسین کا حوصلہ تھا۔ وہ 6 ماہ کے لال کے گلے سے، 6 ماہ کے بچے کے کانوں سے حسین نے کیسے تیر کی نوکیں نکالی، یہ حسین جانتا ہے۔ عزادار، تھوڑا سا خون نکلا، میرے آقا نے آسمان کی طرف پھینکا، ایک قطرہ واپس نہ آیا، کچھ خون لیا حسین نے، اپنی ریش مبارک کو خراب کیا اور روتے کی جدی رسول اللہ، اور میں اپنے نانا سے اسی حالت میں بلہتا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ 6 ماہ کے لال کا لاشا ہاتھوں کا، امام حسین خیموں کی طرف بڑھ گیا، خیمے کے قریب جا کے کچھ سوچ کے واپس پلٹ آتے ہیں۔ رباب کو کیا دکھاؤں، رباب کیسے برداشت کرے گا؟
پھر واپس پلٹ آتے ہیں، پھر سوچتے ہیں آخر ماں ہے، انتظار میں ہے، ماں کو دکھانا چاہیے۔ عزادارو 28 رجب سے لے کے جناب علی اصغر کی شہادت تک امام حسین علیہ السلام نے ہر فیصلہ جرأت و بہادری سے کیا، ہر فیصلہ جرأت و بہادری سے کیا، کسی فیصلے میں امام کو تردد نہیں ہوا۔ لیکن عزادارو جب لاش علی اصغر کا ہاتھوں میں تھا نا، یہ وہ موقع تھا کہ حسین فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، خیموں میں لے جاؤ رباب کے پاس یا نہ لے جاؤ۔ عزادارو 7 مرتبہ آگے بھی بڑھے پیچھے بھی ہٹے، جو عاشور کے دن عمل کرتے ہو، 7ویں مرتبہ جرأت کر کے خیموں میں داخل ہو گئے۔ سب سے آگے جناب سکینہ تھی، دوڑ کے آئی، یا ابتا لعلک سقیتا خلما، بابا علی اصغر زیادہ پیارا تھا نا، بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے۔ سکینہ پیاسی رہ گئی، عزادار رباب آگے بڑھی، رباب کے ہاتھوں میں علی اصغر کا لاشا دیا۔ عزادار جناب رباب نے جو چہرے سے رومال ہٹایا، عزاداروں میں ایک جملہ کہا، یا بنیا اب مثلوں کا ینہر، علی اصغر بیٹا کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ چھوٹا جانور ذبح کیا جاتا ہے، اونٹ بڑا جانور ہے نا، اس کو نہر کرتے ہیں، 3 مقام سے ذبح کرتے ہیں۔ علی اصغر کی بات دیکھ کے کہتے ہیں، علی اصغر بیٹا کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ عزادار و رباب کو تسلی دی، غریب کربلا پشت خیمہ پہ آئے، ذوالفقار سے تلوار سے قبر کھودی، عزادار و قبر کھود کے جناب علی اصغر کو قبر میں رکھا۔ ہمارے ہاں قبر اس طریقے سے بنائی جاتی ہے، مٹی میت کے بدن پہ نہیں جاتی۔ عزادار و کربلا میں یہ اہتمام کہاں تھا، ننھی سی قبر کھودی، شہزادے کو قبر میں لٹایا، کربلا کی گرم ریت علی اصغر کے بدن میں ڈالنا شروع کی۔ عزادار و بس آخری جملے سننا، جب علی اصغر کو سپرد خاک کر چکے، ہمارے آپ نے دیکھا ہو، کئی مناظر آپ نے دیکھے ہو، جب کوئی پیارا دفن ہو جائے نا، بھائی بھائی کی قبر پہ گر جاتا ہے، بیٹا ماں کی قبر پہ گر جاتا ہے، پیارے آگے بڑھتے ہیں، بازوؤں سے پکڑ کے اٹھا لیتے ہیں، حوصلہ اور تسلی کی تلقین کرتے ہیں۔ عزاداروں جب قبر بنا چکے نا، غریب کربلا علی اصغر کی قبر میں کہوں گا عزاداروں اٹھو، اپنے آقا مولا کو اٹھاؤ، بس